اعلیٰ حضرت نے جو خفیہ تصویر منع کیا، اسماعیل جوہری نے کہا اللہ نے مکہ کیا اور بہترین مکر کرنے والوں میں سے سج کے جانا تیرے ترجمے پر، اور پھر سناؤ دے بنوں کو کہ تمہارے دادے پیر نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ پہلی قسم کیا لکھا ہے؟ جس کا معنی مفہوم مطلب معلوم ہے لیکن حقیقت خدا جانے اور مصطفیٰ جانے، ٹھیک ہے۔ بعض وہ ہیں جن کے الفاظ کی کیفیت بھی ہمیں معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ کو سپرد کرتے ہیں، ان میں حروف مقطعات کے کلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ نہیں کیا ان کا مفہوم ہے، خدا جانے۔ اچھا، نمبر 2 جن کا لفظی ترجمہ بھی ہمیں معلوم نہیں۔ اچھا، اب میں جو قسمیں وہ بتاتا ہوں جو متعلق بمصطفیٰ ہیں، وہ قسمیں بتاتا ہوں۔ یہ تفسیروں میں نہیں ہوتی، یہ میں نے مدارج النبوت جلد اول سے ان کی تقریر سے اخذ کیا ہے۔ کیا والا دے رہا ہوں؟ مدارج النبوت جلد پہلی، اور یہ آپ کے شاعر کراچی باب المدینہ میں مدینہ پبلشن نے چھاپی تھی، اور مولانا غلام معین الدین صاحب نے چھاپی، نئی صاحب نے یہاں ترجمہ کیا تھا۔ ابھی ملتی ہے، مدارج النبوت نہیں ملتی ہے، اللہ کسی سنی کو توفیق دے۔ سنو، مدارج النبوت ویسے کتب خانوں میں عام موجود ہے، جلد پہلی، آیات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے 15-20 آیتیں جمع کی ہیں، 15-20 آیتیں، ان میں یہ بھی ہے بابا جاتا کا سادہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، متشابہات میں انہوں نے گنا، اس کی تقریر میں کرتا ہوں۔ اچھا، اسی طرح جو آیتیں ہماری اختلافی بنی ہوئی ہیں ان میں سب میں انہوں نے یہی طریقہ برتا ہے۔ فرمایا اب ان کی تقریر سنو۔ مدارج النبوت فرماتے ہیں کہ پہلے تو ان آیات کے مضامین کو بہتر محمل پر محمول کرو، بہتر محمل پر محمول کرو، یعنی اس کی کوئی تعویل اچھی کرو جس میں حضور کی شان اجاگر سمجھی جائے، جیسے اعلیٰ حضرت نے کمال فرمایا بابا جگہ کا عالم، دوسروں نے گمراہ مانا کیا، آپ نے وارفتہ مانا کیا، کیونکہ لغت میں دونوں معنی آتے ہیں، میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، جب وہ موقع آئے گا وہ بھی سنائیں گے۔ تو دلال کے معنی عشق بھی ہوتے ہیں، دلال کے معنی گمراہی بھی ہوتے ہیں، دلال کے معنی دور ہونے کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ترجمہ دیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ و بلند و بالا محسوس ہو عوام کے ذہن میں، ٹھیک ہے۔ یہ کس کی تقریر ہے؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے بشر مثل کو میں سمجھ نہیں آتا، ترجمہ تو ہم کر لیتے ہیں کہ مثل ہے، ہماری مثل ہے، لیکن تم پہلے تو اس کو کسی اعلیٰ محمول پر ہم محمول کرو کہ بھئی شکل ہماری طرح ہے لیکن بشریت ہماری بدبودار اور ان کی بشریت خوشبودار، ہماری بشریت گندی، ان کی بشریت نور نارا نور، یہ اگر کر سکتے ہو تو فرمایا تم تعویل کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو بھی متشابہات میں داخل کرو کہ تمہارے ذہن وہاں نہیں پہنچ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بچا رہے۔ یہ کس کی تقریر ہے بھائی؟ محقق مولوی اشرف علی تھانوی لکھتا ہے الفاظات الیومیہ میں، اور ایک کتاب اور ہے جو وہ بھی یہاں آپ کے کراچی میں چھپی ہے، وہ فوائد، اس کے شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، اس کی شرح لکھی ہے، اس میں بھی یہ حوالہ ہے اسی کا الفاظ۔ فرمایا شاہ عبد الحق صاحب وہ ہیں کہ آنکھ بند کریں تو ہر وقت حضور کو دیکھتے رہتے ہیں، کوئی سالوں بعد نہیں دیکھ سکتا، وہ آنکھ بند کرے تو مصطفیٰ کو دیکھے، یہ حضوری ولی کہلاتے ہیں، ایسے حضوری ولی۔ یہ کس نے لکھا؟ مولوی اشرف علی تھانوی نے، الفاظات جہاں چھپی ہے کراچی میں نے انڈیا سے منگوائی تھی پہلے زمانے میں۔ تو بہرحال یہ شاہ عبد الحق کو کہتے ہیں، ہم کچھ شاہ عبد الحق کے مقلد ہیں، ہم کہتے ہیں تقلید نہ کرو، اس کو بڑا عالم تو مانتے ہو، اگر وہ گمراہی کی بات کرتا ہے تو سرکار کی ضرورت میں کیسے ہوتی؟ اچھا بھائی جان، یہ آیت آپ سنیں گے تیسری قسم۔ اچھا ماشاء اللہ، اب تو آپ نے ڈھیر لگا دی، بس اتنا ہو کہ بھائی سبق کے دوران نہیں، جیسے پہلے آتے ہی بن جائے کام پہلو عام آمین، ٹھیک ہے۔ اچھا اب تیسری قسم وہ جو میں آپ کو جمع کر دوں اسی کی رسالے اجازت مشتبہات میں، اور روح بھی متشابہات میں، حقیقت روح، حقیقت
روح. یہ کس نے لکھا؟ اتقان جلد 2. کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور کو روح کی حقیقت کا کوئی پتہ نہیں، معاذ اللہ. ہم کہتے ہیں حضور اگر متشابہات جانتے ہیں تو حقیقت روح بھی جانتے ہیں. اس پر میں نے لہجہ ایک رسالہ لکھا ہے، الفتو فیما فی روح. سبحان اللہ کہہ دو، چھپے گئے انشاءاللہ. آپ کو جہاں بھی ہوں گے، قبر پر آپ ہوں گے، میں ہوں گا تو بھی بھیج دوں گا. حقیقت روح کی سرکار کو علم ہے، آج کے صدقے سے اولیاء کو علم ہے. پھر یہ سالوں کا روح پر میں آپ کو بہت سارے حوالے دوں گا کہ حضور کو حقیقت روح کا علم ہے، بلکہ صاحب روح البیان نے تو کمال کر لیا. اور میں خود روح آپ کی ذات خود ہے. جو خود کو نہ جانے وہ کون سا نبی ہے؟ دیکھ لیے انہوں نے کہا روح سے، اور میں تیرے سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے، اور میں وہ امر ربی ہے، میرا محبوب ہے، میں جانوں میرا کام. تمہیں کیا پتا؟ جی تم نے لگا کلیلہ. یہ وہاں انہوں نے 15ویں پارے میں میرے ترجمے میں بھی ترجمہ آ گیا. یہ سالوں کا روح کی حقیقت حضور جانتے ہیں، اور یہ بھی متشابہات میں سے ہے. پہلے آپ ثابت کریں گے کہ ہم متشابہات کے جملہ اجزاء کو سرکار جانتے ہیں، اور اس میں آپ حوالے دیں گے. حوالے میں پھر ایک اتقان. اچھا، دوسرا متشابہات میں سے ہے لیلۃ القدر کی تعبیر. یہ بھی انہوں نے بیان کرنا ہے، یہ بھی سرکار جانتے ہیں. اور اس پر میرا کچھ مختصر مضمون آ گیا ہے، علم یعقوب چھپا ہوا کئی ایڈیشن چھپے. الحمدللہ بعض تو ایسے ہیں کہ میری زندگی میں 12 13 20 بار بھی رسالے چھپ چکے ہیں. بلیا کا بیڑا تو ابھی حادثہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو میرا لکھنا چھپنا شروع ہوا تھا. کہہ سبحان اللہ. میں ان کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ میرے قریب بیٹھے ہیں، میرے بچے ہیں، میرے عزیز ہیں. آپ بھی سارے ابھی نئے نئے بچے بن رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ سارے میرے بچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ جس کو انکار ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے. کس کو انکار ہے؟ اب تو آپ خود ہی پھنس گئے. اچھا، سرکار لیلۃ القدر کی تعلیم کو بھی جانتے ہیں. یہ اچھا انشاءاللہ وہ علوم جو میں نے آپ کو بتایا علم یعقوب، اس میں نے کافی سارے حوالے جمع کر دیے کچھ نہ کچھ. اچھا، تیسرا ساعت اجابت دعا فی یوم الجمعہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کمال کر دیا. اللہ اکبر. 30 اقوال نقل فرمائے. امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمارے اکابر کی بات، انہوں نے مستقل اس کا رسالہ لکھ لیا ہے. میں نے اس کا ترجمہ لکھ مارا ہے. اور حرم میں مدینے میں اندر بیٹھ کر نجدیے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ کیا لکھ رہے ہیں کیا لکھ رہے ہیں؟ میرے حضور نے ان پردہ بنا دیا، ہم اسی کو بیٹھے. ہاں، یہ بات ہوتی ہے سرکار کرم کریں تو تیرے دامن میں چھپا تیرا انوکھا تیرا. ہاں، تو وہ مجھے جیسے سمجھے، لیکن وہ تو ان کے دامن میں چور ہیں تو ان کے لیے. بہرحال آپ وہ ساعت جمعہ بھی سرکار جانتے ہیں کہ کون سی ہے، لیکن اقوال 30 ہے. یعنی بعض نے کہا کہ اثر سے مغرب تک، بعض نے کہا کہ 2 خطبوں کے درمیان میں، بعض نے کہا کہ جمعہ کی گھڑی پہلی تھی. 30 قول اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ نے جمع فرما دیے فتاوی رضویہ شریف میں. تو حضرت سیوطی کا رسالہ عربی میں مدینے میں ملتا ہے، پھر جائے آئے تو آپ منگوا لیں. میرا ترجمہ جب چھپے گا تو وہ تو آپ کو ملے گا ہی انشاءاللہ. آہو دیکھو، یہ سرکار اعلیٰ حضرت نے ترجیح دی ہے ما بین الخطبتین. فرمایا کہ اقوال راجحہ میں یہ قول ہے کہ جمعہ کے جو 2 خطبے ہیں اس کے درمیان. لیکن سنو، اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنی، اس وقت زبان میں بھی نہیں لانا. اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ہے قانون شریعہ کے مطابق. اس وقت وہی جو خطیب ہے آرام سے بیٹھا ہے تو وہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی وہ دعا زبان میں ہاتھ نہ، دل میں مانگو کہ یا اللہ مدینے میں پہنچا دے. یہ دعا ما بین الخطبتین، 2 خطبوں کے درمیان. خیر، اس قسم کے جو جھگڑے پڑے ہوئے ہیں اکثر کو علماء نے بیان کیا ہے کہ سرکار ان تمام متشابہات کو جانتی ہے. اچھا، اب گروشی کے لیے اچھا 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 اچھی بات. سنو بھائیوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر. نیچے لکھیں امتناع النذیر و امکان الکذب کا سوال کا جواب. امتناع النذیر، یہ نذیر نہ جو سندھ ہے وہ بے نظیر ہے، یہ امتناع النذیر ہے. اسی نذیر کے ساتھ جو ہے امتناع النذیر، یعنی کیا مطلب؟
یہ سنیں تمہارا عقیدہ ہے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ نہیں ہے کوئی دوسرا آئینہ، نہ ہماری بد میں خیال میں، نہ دکان آئینہ سال میں. ہمارے نبی کا دوسرا پیدا ہونا ممتنع ہے. امتناع کا معنی یہ ہے کہ تحت قدرت بھی نہیں. اللہ اکبر. جب یہ بات لوگ سنتے ہیں تو ذرا جگمگانے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو سمجھاؤں کہ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلے میں یہ لکھا کہ امتناع نظیر و امکان کے دونوں علمی مسئلے ہیں، ان میں جھگڑا نہ کیا کرو. اپنی جماعت کو سمجھایا. تمام کو ہم بھی یہی کہتے ہیں کیونکہ یہ علمی باتیں ہیں، لیکن چونکہ وہ اس معاملے میں سوال کرتے ہیں ہم ان کا جواب دیتے ہیں. وہ کہتا ہے اسماعیل دہلوی، دیوبندی آپ بھی کہتے ہیں، وہابی بھی، سارے مودودی تمام تبلیغی سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کروڑ محمد پیدا کرے تو کر سکتا ہے. تقویۃ الایمان نے لکھا، اب بھی کہتے ہیں، زبان کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایک ہو گیا پھر اس جیسا ہو سکتا ہی نہیں ہے. بس جان چھٹی قدم خلاف. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا میں جواب دیتا ہوں. دوسرا، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر نہیں. جب عوام سنتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں. آپ جب تقریر کیا کریں تو یوں کہا کریں میرے کہنے پر، یا کسی کو سمجھائیں تو تحت قدرت نہیں. بس کیونکہ یہ ایک علمی لفظ ہے، عوام کو جو ہے دھوکہ نہیں آئے گا. اللہ کی تحت قدرت نہیں. پھر اس کے بعد آپ تفصیل میری طرح کریں تاکہ آپ کو سمجھانے کا کوئی سلیقہ آ جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے. لیکن عقیدہ یہ ہے محمد جیسا اور پیدا ہو سکتا نہیں. اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا. جھوٹ بولے مولبا بولے خدا نہ بولے تو بس یہ عقیدت نہیں لیتے. بھئی میں سپیکر کو ہاتھ لگا سکوں تو جو میرا استاد ہو وہ نہ لگا سکے، میں سپیکر سے بول سکوں خدا نہ بول سکے. یہ بات جو جتنا غلط چیزیں ہیں، جتنا گندی چیزیں ہیں، کبھی ہاتھ اعلیٰ حضرت نے اسی کو لیا ہے جلد اول میں عقائد والکلام کا باب باندھ کر تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ان کا خدا زنا کر سکتا ہے، ان کا خدا چوری کر سکتا ہے، ان کا خدا یہ کر سکتا ہے، ان کا خدا یہ کر سکتا ہے. تو میں نے کہا دیکھو جی یہ اعلیٰ حضرت خدا کو کہہ رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو انہوں نے تصور میں رکھا ہے خدا، ان کے خدا کا یہ تعلق ہے کہ یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے. ہمارا خدا منزہ منقضہ مقدس ہے، ان پھر اس سے سرزد نہیں ہو سکتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ منزہ ہے، مقدس ہے، اس کی ذات تنزیہ تقدیس کی اب بالائیوں تک چھوتی ہے. اسی لیے ہم اللہ کے لیے جو بری بات ہے عقیدہ نہیں رکھتے. اس کا سمجھ گئے. اب میں تقریر کا آغاز کرتا ہوں. دیکھو یہ ہے شے کا لفظ پر ہے سارا جھگڑا. کس پر جھگڑا ہے؟ اللہ ہر شے پر قادر ہے. اللہ ہر شے. اچھا ہم دکھا دیں کہ ایک ایسی شے ہے جس پر خود خدا کہے کہ بلکہ تو خود گئے کہ وہ قادر نہیں. بتاؤ خدا اپنا جیسا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ نہیں. پھر تو شے، اللہ شے ہے، اللہ بھی شے ہے. میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. اللہ کیا ہے زور سے بولو، اللہ کیا ہے زور سے بولو. وہ کو 7ویں پارے کی آیت میں پڑھتا ہوں. تو یہ سمجھ لیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن پر اللہ قادر نہیں. تو جب تم اس کو مانتے ہو تو یہ پیدا کلیہ ہے کہ مجبے کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ آتی ہے. جب مجبہ کلیہ ہے کہ شاید کسی شاید کوئی ایسی نہیں جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہ ہو، تو اس پہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اللہ اپنا جیسا دوسرا پیدا نہیں. یہ ان کا بھی عقیدہ سب کا ہے. تو دیکھیے 7ویں پارے میں اللہ نے اپنے آپ کو شے کہا ہے. 7واں پارہ کھولیں، قرآن سب کے پاس ہے. نقد ملے جو مدعا وعدہ پہ دل لگائے کون. یہ سوالات انشاءاللہ میں پہلے دن مقصد ضروری ہے وہ سمجھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ضروری. 7واں پارہ سورت یہ مائدہ کے بعد سورت کون سی ہے؟ سورت انعام. سورت یہ انعام یہ کل ایو شیء نمبر 18 ختم ہوتا ہے. 19ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں. کل ایو شیء اکبر شہادتا، فرمائیے کون سی شے ہے بڑی گواہی کے لحاظ سے، کون سی شے ہے بڑی. تو یہ سنیے اللہ نے کہا وہ شے کون ہے؟ اللہ. بڑی سب سے شے کون ہے؟ اللہ. یہ جو علم معانی پڑھنے والے ہیں وہ کو سمجھ رہے ہیں، آپ بھی سمجھ لا رہے ہیں. دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے کہ سب سے بڑی شے گواہی دینے والی کون ہے؟ اللہ نے کہا وہ شے اللہ. وہ شے جو بڑی گواہی دینے والی ہے کون ہے؟
اللہ. تو معلوم ہوا اللہ نے اپنے اوپر بھی لفظ شے کا استعمال فرمایا ہے. تو اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے پہ قادر ہے, لیکن اس میں سے اللہ اپنی ذات کو مستثنا کر رہا ہے. اب ہم حضور کو مستثنا کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے سے پاک ہے. زور سے بولو, جھوٹ بولنے سے پاک ہے. کیوں پاک ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا ہر فعل قول جو ہے اس کی صفت ہے. اگر کہیں کہ جھوٹ بول سکتا ہے تو جھوٹ خدا کی صفت ہوگی کہ نہیں؟ بھائی مثلا دیکھیے میں دودھ پیتا ہوں تو مجھے شارب اللہ بن کہیں گے نہیں کہیں گے کہ بھائی یہ دودھ پینے والا ہے. تو جو کام بندہ کرے گا اس کو وہ محسوس ہوگا اس صفت سے, تب وہ صفت کا اظہار ہوگا. کیونکہ جو ہے وہ متعلق ہے قاذب سے. تو قاذب جو ہے معاذ اللہ خدا کو کہا جائے تو اللہ کی ہر صفت قدیم ہے. اللہ کی ہر صفت تو کس کو قدیم ماننا پڑے گا کہ نہیں؟ تو پھر یہ خدا کی توہین ہوئی کہ توحید ہوئی؟ یہ توہین ہے خدا کی توہین ہے کہ اللہ کی صفات جو ہیں وہ قدیم ہے. اللہ کی صفات قدیم ہے. اللہ کی یہ صفت مان لی جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ فلاں کام کرتا ہے فلاں کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں قدیم ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ منزہ ہے ان باتوں سے. جب منزہ ہے تو ان کے یہ کہو کہ ان چیزوں کو خدا تعالیٰ کی ذات سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. جب تک تعلق ہی نہیں تو اس کے ساتھ جب تعلق ہی نہیں تو اس بات کو کیا مانا؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جھگڑا جو چل رہا ہے شیئن پر. اب پھر سوال کریں کہ شیئن مصدر ہے یا اس میں جامد ہے یا اس مشتق ہے؟ پہلے تو یہاں پر علم ٹھہر جائے گا, آگے باب المدینہ سے باہر نہیں نکل سکے گا. بھائی شیئن کیا ہے؟ اس میں جامد ہے, اس میں مصدر ہے, اس میں مشتق ہے. تین قسم ہے نا اس میں جان جنہوں نے علم پڑھا ہے, سر پڑھی ہے نہ پڑھی ہے, ان تین قسم ہے. اسم جامد, اسم مشتق, اسم مصدر. تو یہ شیئن کیا ہے؟ آپ کہیں کہ تمہیں نہیں آتا, یہ بریلویوں سے پڑھو. میں بتاؤں کہ یہ مصدر ہے. کیوں؟ مصدر کے گردان ہوتی ہے, جامد کی کوئی گردان نہیں ہوتی. جامد کی نہ ماضی نہ مضارع نہ اسم فاعل نہ اسم مفعول. اور شیئن مصدر ہے, شاء یشاء شیئن, شاء یشاء. انشاء اللہ مول بتایا کہ نہیں, جائے گا نہیں تقریر پر, پیسے تھوڑے ملے لے کہہ دے گا انشاءاللہ. شاء ماضی آیا نا, یشاء یشاء مضارع ہے, شاء یشاء تو شیئن مصدر ہوا, شاء یشاء مشیء یہ اس کی گردان چلتی ہے. تو اب معنی یہ ہوا کہ شیئن مصدر ہے. شیئن کیا ہوا؟ شاید اسم جامد نہیں, شاید اسم مشتق نہیں, بلکہ خود مصدر ہے. لیکن مصدر محمول نہیں ہو سکتا جب تک کہ فاعل مفعول کے معنی میں نہ ہے. یہ بھی شرح میاتمر سے لے کے اجازت جناب کافیہ اور شرح جامی کا متول معانی جو کرتے ہیں, مصدر کسی شے پر محمول نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اسم فاعل یا اسم مفعول کے معنی میں نہ لائے جائے. یہ کیسے سمجھ گئے ہو؟ میں آپ کو نحو معانی بھی پڑھا رہا ہوں. شیئن مصدر ہے, مصدر بمعنی اسم فاعل اسم مفعول کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ یہ مصدر نہیں استعمال ہو سکتا جب تک کہ اس کو 8 چیزوں پر سہارا نہ دیا جائے. شرح میاتمر کی آخری بات ہے. اور اگر اس کو عام رکھا جائے وہ سہارے نہیں تو فاعل کے معنی میں آتا ہے یا مفعول کے معنی. اب سوال کریں کہ شیئن مصدر ہے, اسم فاعل کے معنی میں ہے اسم مفعول کے؟ اب وہ کہے کہ اسم فاعل میں تو پکڑا جاتا ہے. کیا معنی ہوا؟ اللہ ہر چاہنے والے پر قادر ہے. اللہ چاہنے والا ہے کہ نہیں؟ اللہ چاہتا ہے کوئی چیز چاہتا بھی ہے کہ نہیں؟ تم چاہتے ہو کہ ہم پاپے کھائیں, وہ نہیں چاہتا, کوئی نہیں چاہتا. اللہ کا کہو چاہنے والا ہے. اللہ چاہنے والا ہے, اللہ تعالیٰ چاہنے والا ہے. شاء یشاء جیسے تم چاہتے ہو, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تو اسی نے کہتے ہو. اگر اللہ نہیں چاہ تو اللہ ہر چاہنے والے پر قادر ہے, تو خود چاہنے والا ہے, اپنی ذات پر قادر نہیں. اپنی ذات پر قادر نہیں تو شاعن اسم فاعل کے معنی میں نہ ہوا بلکہ اسم مفعول کے معنی میں ہوا. سمجھ رہے ہو کس معنی میں ہوا؟ اسی لیے امام سیوطی نے جلالین پڑھنے والے اسی آیت کے ماتحت دیکھیں جو سورت مائدہ ختم ہو رہی ہے, وہاں بھی شیئن قدیر پر ہے. شیئن کے معنی انہوں نے مشیئن کیا ہے جلالین. ہاں, شیئن کے معنی مشیئن. اللہ اس چیز پر قادر ہے جس کو وہ چاہتا ہے. اب ہمارا سوال ہوا کہ اللہ چاہتا ہے جھوٹ بولے, تو پھر جب چاہتا نہیں تو اس کا تعلق کے اللہ سے ہوا ہی نا, چاہتا ہی نہیں. جب اللہ چاہتا ہی نہیں تو اس کا تعلق ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ زنا چاہتا ہے معاذ اللہ, توبہ استغفر اللہ. جب چاہتا نہیں تو اس کے تعلق کو سکر کے ہوگا. دیکھیے بلکہ آپ آیت قرآن کی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو تمہارے لیے بھی نہیں چاہتا, تم زبردستی بناتا رہے. کر رہا ہے تم الکفر والفسوق والعصیان.
یہ کون سے بارے میں آگے بھی چلو یہ حافظ کچے ہیں میں پکا ہوں انشاءاللہ 26ویں بارے میں سورہ حجرات کے پہلے رکوع میں کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان. اللہ کہتا ہے میں تمہارے لیے کفر کو کراہت میں بواز سمجھتا ہوں فسق کو بھی عصیان کو بھی. تو جب اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے نہیں چاہتا اپنے لیے کیسے چاہتا ہے؟ آگے سمجھ. اچھا جب یہ بات سمجھ آ گئی اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی دوسرے محبوب کو پیدا کرنا چاہتا ہے. ہم تو کہتے نہیں چاہتا. کیوں؟ جب ہمارے لیے کہتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، جو محبت ہے وہ ایک دل میں ہوتی ہے، دو دل کبھی کسی کے نہیں ہیں. اللہ نے کہا جب تمہارے دل میں ایک محبوب بستا ہے تو میرے میں بھی میرا ایک محبوب بستا ہے. ما جعل اللہ ماشاء ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. یہ 21ویں پارے سورہ احزاب شریف کے پہلے رکوع میں آپ یاد کریں کہ بھئی ہم چاہتے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ جو چیز چاہے اس پر قادر ہے، جس کو چاہتے ہی نہیں تو اس کو قادر نہیں ہے. یہ قاعدہ علمانی کا ہے. تو اللہ اس کو چاہتا نہیں قادر نہیں تو چاہتا نہیں ہے تو حضور محبوب دوسرا چاہتا ہے. ہم کہتے ہیں دیکھو اب آخری مرحلہ ہے، میرا الزامی جواب زیادہ کام دیں گے. دیکھو اللہ تبارک و تعالی اگر دوسرا محمد پیدا کرے تو وہ خاتم النبیین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سوال کرو. آخری سطح ہے سوال کی. جو محمد اور پیدا کرے گا تو اس کا وہ اس کو پیدا کرے گا تو خاتم النبیین، وہ جو محمد اور ہوگا وہ خاتم النبیین ہوگا. خاتم النبیین اگر ہوگا تو اللہ کا جھوٹ ثابت ہوگا. وہ تو کہتا ہے مدینے والا خاتم النبیین ہے، یہ دوسرے والا جو آیا ہے یہ تو مدینے والا نہیں ہے. تو اللہ کا جھوٹ ہوگا. اللہ کہتا ہے میں جھوٹ بولنے سے پاک ہوں، اسی لیے تم عقیدے کو رکھو ہی نہیں. یہ ہے ہی نہیں عقیدہ کہ مدینے والا ہے صرف خاتم النبیین. باقی جو تم محمد بنا رہے ہو وہ تو مدینے والے نہیں ہیں. وہ تو جیسے پنجاب کا ہے، یا تو وہ پنجاب کا ہے گرداسپور کا ہے تو یا تو کہیں کا ہے. تم دوسرے کو جو مان رہے ہو اللہ کہتا ہے جانا اس کو جہنم میں نے تو بنائی ایک ہے، ہمارا تو ایک ہی ہے محبوب بس، اور تم بناتے رہو. ٹھیک ہے. تو جب ہی اللہ تعالیٰ خاتم النبیین اس کو نہیں بنائے گا، محمد ہوگا لیکن خاتم النبیین نہیں ہوگا تو پھر محمد جیسا نہ ہوگا. کیونکہ خاتم النبیین کسی وقت اس میں کٹ گئی کہ جب تک کتابت نالے بنالے سوا سوا نہ ہو اس وقت تک جو ہے مثلیت ثابت ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جیسا اور پیدا کرنا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو 2-4 کتابیں بتا دوں، اس کا آپ مطالعہ کریں، موضوع مسئلہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ العظیم. تو آپ دیکھو یہ ساتھی آتے رہیں گے، بات ہوتی رہے گی. مجھے دیکھو ہم اور آپ ایک دوسرے کو آج دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں پھر کل ہوں گے نہیں. یہ تو ہوں گے دیکھتے رہے ان کو. سنو یہ ہمارے اکابر نے کمال کیا ہے، ہر مسئلے پر درجنوں کتابیں لکھی ہیں. اعلیٰ حضرت نے امکان کذب کے ازالہ کے لیے کتاب لکھی ہے سبحان الثبوت. آپ ملتی ہے آپ کو کراچی میں مطالعہ کریں کہ بھائی اللہ پر کذب والی بات ہو ہی نہیں سکتی. ہماری زمان مولانا احمد سعید شاکر قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ رہ تمہارے اساتذہ میں سے ہمارے بزرگوں میں انہوں نے بھی یہ کتاب لکھی ہے جو مقالات کاظمی میں چھپی، علیحدہ بھی چھپی ہے، تسبیح الرحمان. سبحان اللہ کمال کر دیا. اعلیٰ حضرت کا عکس کیا ہے. تو اس کی کتاب کا کیا نام ہے؟ تسبیح الرحمان. مولانا محمد حسن کانپوری حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. مولوی اشرف علی تھانوی ان کے ماتحت پڑھاتا رہا. وہاں پہ میلاد کرتا، میلاد میں شامل ہوتا، قیام کرتا. تو گنگوئی نے لکھا کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہہ رہا ہوں مجھے کرنے دو. جب میرے قریب آ جائیں گے تو بگلے کو دیکھا ہے، بگلے کو یوں کھڑا ہوتا ہے. چھوٹی مچھلی کو بڑی کہتے ہیں، مرے اس کے قریب نہ جانا. انہوں نے کہا جی یہ تو بھوزر کا بیٹا نظر آتا ہے. بڑا نہیں شکل ہے اس کی بگلے کی بڑی عجیب ہے. تو یہ بگلے ہیں، بگلے دیکھیں گے بگلے باہر نکل جاؤ آپ کو چٹے سفید بستر اٹھا کے پھر معلوم ہوتا ہے کہ بڑے نیک ہیں. جو سنی گا تو یہ چھین لے گا ایمان، وہ بھی کہتے کیا قریب نہیں جانا. انہوں نے کہا نہیں تو جھوٹ بولتی ہے چچری مندی. جو ہی قریب گئی نا میرا جھٹکا گیا دے بند اپنے عقیدے میں لے گیا. یہ وہ بگڑے ہیں. تو یہ کہا یہ میں آپ کو تاریخ سنا رہا ہوں. یعنی یہ توریف کرتے ہیں، تقیہ کرتے ہیں. جو شیعہ ہیں وہ عقیدے کے تقیہ کرتے ہیں، اپنے عملی تقیہ. یہ عملی تقیہ کرتے ہیں، ان کا پرانا سبق دیا ہوا ہے.
تو کانپور میں میلاد کرتا تو مولانا نے کتاب لکھی تھی. کون؟ مولانا محمد حسن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. انہوں نے کتاب کا نام کیا رکھا تھا؟ تنزیہ الرحمان. یہ تو ہے امکان کے اوپر. اب ہے امتناع النذیر. آپ عالم بنے. فضل حق خیر آبادی سب کا جو رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت تو بہت کو بیٹھا ہوں. یہ جو ان کا کمال ہے کہ سبزی پہلے سبزی جو ہوتی ہے. میں نے ایک کتاب لکھی ہے التحقیق الجلیل اسماعیل فی تحریک اسماعیل القتیل. اس میں اس دور سے 500 علماء کی کتابیں تصنیفیں میں نے جمع کی ہیں کہ فلاں عالم نے، پر جب کہ اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے، فلاں عالم نے یہ کتابیں نے کی ہے. تو اس کتاب کو چھپنے میں اللہ تعالیٰ کوئی موقع بنا دے تو آپ دیکھیں کہ بھئی یہ صرف اعلیٰ حضرت نے تو یہ کرامت بن گیا کہ جہاں جاؤ وہابی کی تجدید ہوئی کہیں گے یہ بریلوی ہے. بس یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے ماننے والا ہے. تو یہ حالانکہ اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے تو ہمارے علماء نے تجدیدیں لکھی، کتابیں لکھی، مناظرے ہوئے، گفتگویں ہوئی. تو اب سنو کتابوں کا نام جو اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے بھی پہلے لکھی گئی. اس کا نام ہے امتناع النذیر. شاہ فضل حق خیر آبادی مولانا عبدالحکیم جو لاہور والے ہمارے علامہ ہیں، ان کے پاس ہے یہ. میں نے ان سے فوٹو لے لی ہے، میرے پاس بھی ہے. کوئی سنی اٹھے اور اس کا ترجمہ کرائے یا کرے یا مجھے حکم دے چھاپنے کے لیے، وہ ادھر پیسہ دیتا جائے ادھر میں چھاپ کے پیش کرتا جاؤں، چھپتی جائے. یہ نہیں ہے کہ مجھے کہتے ہیں جی فلاں بات تو لکھ دو، میں لکھ دیتا ہوں. جب اس کے بعد اطلاع دیتا ہوں کہتے ہیں جی کمار ہماری ٹوٹ گئی. اللہ ہی مضبوط کرے. ہاں جب یعنی یہ کہ بھائی پیسہ جمع کرا دیں ہمارے حافظ جی کو کہ بھائی ہم نے 10,000 روپئے جمع کر دیا ہے اور پھر امتناع النذیر جو ہے میں نے خود لکھی ہے، کتابیں وہی پڑھی ہے. ہاں کوئی مرد میدان نکلے اس کا میں نے نام لکھا ہے الاکسیر فی امتناع النذیر. کتابت وہی پڑھی ہے. کتابت کے جیسے پیسے دینے پڑیں گے. میری کوئی فیس چیز نہیں ہے، صرف کتابت والے پیسے. انہوں نے کتابت کرا کے رکھی ہے کیونکہ میرا طریقہ ہے کہ موت سے پہلے جو کتابیں میری سے ہو سکتی ہیں کتابت کرا لوں، چھاپتے رہیں گے، چھاپنے والے مل جائیں گے. تو امتناع النذیر کس کی ہے؟ حاجی مولانا فضل حق خیر آبادی. دوسرے امتناع النذیر ان کا نام نہیں، فارسی میں اردو اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا، عربی میں اس کے محاورے ہیں ان کو جمع کرنا پڑے گا. تو مولانا صدر الدین آذردہ دہلوی رحمت اللہ علیہ ان کی ہے امتناع النذیر. دون وہ حاجی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد ہیں اور رشید احمد گنگوہی کے استاد ہیں. تذکرہ تو رشید میں دیکھیں تو اتنا بہت بڑے علامہ لوگ جو ان کی ترجیح دیتے ہیں امتناع النذیر پر. اب چونکہ آپ کا جو پروگرام ہے میں نے 25 منٹ پہلے آنے میں بھی لیٹ کی تھی اور اب پہنچ گیا ہوں 25 منٹ شاید 15 منٹ ہو گئے ہیں. تو آپ کو جو سوالات وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ آپ کوئی مجھے لکھ کے دیں تو بھی اگر وہاں دروشی پڑھیے. دیکھو جی یہ سوال لکھا ہوا ہے، یہ تو روزانہ کے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں ہے یا کا نام میں پڑھ رہا ہوں، انہوں نے تو لکھ دیا ہے لکھا ہوا اس میں نے دیر کی ہے. تو خیر لکھنے والے ایسے ہوتے. سورۃ الفاتحہ میں ہے کہ اللہ کہتا ہے میرے سے مدد مانگو، تو تم جو ہو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو. تو سوال صحیح ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھو ایک سے ہوتا ہے حقیقت، دوسرا ہوتا ہے مجاز. ہم حقیقت کے بھی قائل ہیں کہ حقیقی مددگار کون ہے، اور مجازی طریقے سے اللہ نے اپنے بندوں کو دنیا کے معاملات میں بنایا ہے. تو اب آپ پیدا نہیں ہوئے جب تک کہ ماں باپ کی مدد نہ ہوئی. فرمایا ہے تو آپ کو پھر یہ یاد رہے کہ حقیقت و مجاز میں نے پہلے سمجھا دیا ہے. اب دیکھو عزت کس کی ہے، زور سے بولو. ان العزت للہ جمیعا قرآن نے کہا ہے. لیکن اب بتائیے اگر خدا کا کے سوا مجازن ہم دوسرے کی عزت نہ مانیں تو بتائیے کوئی دنیا والے کوئی رہ سکتا ہے عزت والا؟ بے عزت سمجھے جائیں. اللہ تو کہتا ہے ان العزت للہ جمیعا. تو ہم کہیں گے حقیقی عزت اللہ کی ہے. اللہ نے اپنی عطا سے اہل صورت ہے یہ تو ایک جیسی ہے لیکن نام علیحدہ علیحدہ ہے. حضور نے نام حضور نے بتایا
سرکار نے، صورتوں کے نام حضور نے، تو حضور نے تو نام علیحدہ علیحدہ بتایا ہے، تو اسی لیے انہوں نے احتیاطاً بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی کہ تاکہ دو صورتوں کا جو رابطہ ہے، تعلق ہے، وہ درمیان میں رہے۔ البتہ یہ بدعت ہے، بعض بزرگوں نے یوں لکھ دیا ہے اعوذ باللہ، جب بار ہے تو اس طرح سے جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں وہ ایک مستحب فعل ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہ بھی صحیح لکھا ہے، اور جو امام خزائن العرفان میں ہے وہ بھی صحیح ہے، اور جو نماز میں پڑھے بعد فاتحہ تسمیہ کے مطابق پڑھے مکروہ تحریمی وغیرہ وغیرہ، تو یہ فقہ کے مسئلے ہیں، تو اپنے طور بعض میرے عزیزوں نے بھی پوچھ لیا کریں۔ مہر منیر کے مصنف نے مولوی عبدالحی لکھنوی کے لکھی کہ اعلیٰ حضرت کے مدرسے میں پڑھے یا پڑھایا ہے، اس بارے میں آپ کی تحقیق کیا؟ اللہ اکبر۔ مولانا عبدالحی لکھنوی نہ اعلیٰ حضرت کے مدرسے میں پڑھے ہیں نہ وہاں پڑھایا ہے، تو وہ ایک علیحدہ فرنگی محل لکھنؤ میں، تو ان کے اپنے والد گرامی تو استاد تھے، ان کو ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ اعلیٰ حضرت ان کے ساتھ تعلق ہے نہ ان کو ان کے ساتھ تعلق ہے، یہ تاریخی باتیں ہیں۔ حالات و ہاروت و ماروت کا قصہ علماء کرام کرتے ہیں پہلے پارے میں، یہ بھی ایک جواب سوال نہیں کرنا چاہیے، میں نے اس پہ مفصل تبصرہ فیوض الرحمان میں لکھ لیا ہے۔ پھر بھی عقیدے کے لحاظ سے تو ہم مانیں گے کہ ہاروت ماروت ہیں، کیونکہ اس کا قصہ قرآن میں لفظوں میں آ گیا ہے، اس کی تفسیر کے ہم قائل نہیں ہیں، کیونکہ وہ تفسیری حالات ہیں، تفسیری حالات کو تفسیروں کے رنگ میں رکھنا چاہیے، وہ نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے نہ کوئی وہ مسئلہ ہوتا ہے، کوئی تاریخ غلط ہوتی ہے کوئی تاریخ صحیح ہوتی ہے۔ چلو جی، اچھا جی، بدعت مکروہ مسجد کو فخر، ہاں مرقات، سنو یہ طریقت بدلتا ہے حقیقت نہیں بدلتی، اس کا حوالہ کیا ہے سنو۔ پہلا یہ تو، دوسرا میرے قاعدے پر اعتراض ہے جو کل عرض کیا تھا۔ پہلی بات جو مرقات کا حوالہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اگر فخر اور تکبر مباحات اپنے طور کہہ کے دیکھو جی بھل بھل میں نے ہی مسجد اخند بنائی ہے اور اس پر کتنا ہی میں نے ایسا مرمر خرچ کیا ہے، فخر کے طریقے پر کرتا ہے تو ہمارے نزدیک گناہ ہے، لیکن کسی کی نیت پر حملہ کرنا بھی گناہ ہے۔ بھئی ہم تو مومن پر حضور نے کیا فرمایا؟ ظلم المؤمنین خیرا، مومن کی نیت پر گمان اچھا رکھو۔ ہم تو ان لوگوں کے لیے نیک نیت ہی کا خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایک اینٹ اس لیے سنگ مرمر کی لگائی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور گنبد خضرا والا راضی ہو۔ یہ جو ہے نیت پر حملہ تم کرو، کو کرے تو کرے، میں تو نہیں کر سکتا۔ اس وقت مکروہ ہے جب یہ نیت ہو کہ یہاں لوگ کراچی والے کہیں کہ ہم نے سنگ مرمر لگایا ہے۔ اچھا، باقی رہا یہ میں نے مشاہدہ عرض کیا ہے کہ حقیقت نہیں بدلتی، شریعت کی حقیقت جو ہے۔ اب بتائیے قبلہ کس طرف ہے؟ قبلہ کس طرف ہے بھائی جان؟ ادھر ہے نا۔ اچھا، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو منہ کرتے تھے قبلے کی طرف، تو مسجد میں نماز پڑھتے تھے تو مسجد کچی تھی کہ پکی؟ کچی تھی، تو حقیقت تو مسجد کی کچی تھی۔ اب وہ مسجد کی حقیقت جو ہے وہ نہیں بدلی، مسجد مسجد ہے، البتہ اس کا طریقہ ہم نے بدل دیا ہے، کیا کچی کو پکی بنا دیا ہے اور اس پہ نقش و نگار بنا دیا ہے۔ یہ اس طرح کے سوال آتے رہے تو کل تک ہم جواب ہی نہیں دے سکیں گے۔ چلو جوابات وہ لکھو، سوال وہ لکھو جو تمہارے اپنے کام کے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہربان الرحم الرحیم۔ یہ آپ کو یاد رہے کہ اللہ ہمارا ایک ہے یا دو، 15 ہے یا 20؟ تو ایک ہے تو اس پر ایک کا صیغہ زیادہ اچھا ہے یا ڈھیر سارے؟ تو ایک ہے نا۔ تو یہ اصل میں ایک بات جد اعلیٰ حضرت نے جو چیز لکھی ہوگی نا، یہ پہلے والے لوگوں کی نہیں، ان کی عادت بن گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر واحد کا صیغہ استعمال کیا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، مولانا احمد رضا کے خلاف کرنا ہے، ان کا قبلہ ادھر ہے تو یہ گنگے منہ کریں۔ یہ کوئی سوال ہے؟ میں نے اس پر کتاب لکھی ہے، ویسے انشاءاللہ چھپے گی۔ اب بہتر ہے کہ بھی ہم وہ انسان طریقہ کار رکھے جو لوگ سمجھیں کہ یہ توحیدی ہے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانتا ہے تو زبان سے بھی ایک ہے کہ اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تو یہ مسئلہ اس کا ہو گیا۔ چلو جی جلدی کرو، یہ آپ کے 26 منٹ ہیں، 4 منٹ باقی۔ الفاظ کی غلطی پر معذرت، میں تو خود پڑھ ہی نہیں سکتا تو الفاظ کیا آئیں گے؟ بعض وہابیہ، بھائی تم وہابیوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ اپنا تم گٹھڑی سنبھالتے ہو ہور نال کی، غلط کہتے ہیں جو کہ اچھا
کہ حضور ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار تھے تو شیطان سامنے آیا تو کہا جناب آپ کے گھوڑے کی کتنی ٹانگیں؟ بھائی اللہ تعالیٰ پناہ دے، ہے ہی نہیں کوئی حدیث سر، ہم خواہ حضور کتنے ٹانگیں ہیں؟ تو یار ایسے سوال نہ کرو، خدا کا واسطہ مانو. سوال کرو نہیں بھائی، آپ دیکھ لینا بھائی سوال یہ آپ بچے آپ ایسے سوال کر دینا کچھ پٹانگ. بھائی حضور نیچے اترے، حضور کو یہ نہیں پتا تھا کہ گھوڑے کے کتنی ٹانگیں ہیں، یہ کوئی وہابی ہے یا کھوتا ہے؟ یہ بھی کوئی سوال کسی نے کیا تو کھوتے نے کیا ہوگا. بھائی کس کو پتا نہیں کہ گھوڑے کی کتنی ٹانگیں ہیں؟ تو نہ شیطان آیا نہ حضور نیچے اترے، یہ اپنے سے کسی نے بنا ڈالا ہے، جہنم میں جائے گا. کیونکہ حضور نے فرمایا جو مجھ پر کوئی بات بناتا ہے آمدن وہ جہنم میں جائے گا. حضور کی کوئی حدیث نہیں ہے. نشاندہی حضور کی ہے یا صحابہ کرام یا ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ آیات، ناسخ نہیں، لفظ ناسخ ہے نہ. میں نے وہ کتاب لکھی ہے تفسیر، اس میں آپ آ جائے گی. حضور نے ناسخ منسوخ بتایا ہے، صحابہ کا کام نہیں کہ وہ ناسخ و منسوخ بتائیں، البتہ وہ روایتیں کرتی ہیں کیونکہ نسخ کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کا کام ہے. جی جلدی کرو بس ختم. اچھا الحمدللہ یہ بھی ٹھیک لکھ رہے ہیں کہ بلا حضرت استاد صاحب کہہ دو سبحان اللہ. چلو مجھے استاد تو مانتا ہے لیکن یار تو نے السلام علیکم نہیں لکھا. حضرت خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ حضرات فیض یاب لگا. اچھا بھائی یہی ہے. سنو میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ بھائی خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تو وہ تھا افغانستان میں سے بوٹی جو سیاہ مہندی ہوتی ہے، پھر آپ نے آخری عمر میں چھوڑ دیا تھا. خواجہ صاحب کو میں نے صبح ریچ دیکھا واللہ عالم، اپنی زندگی میں کبھی سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا ہو واللہ عالم. یہ تو ایک اپنے امام حسین رضی اللہ عنہ نے لگایا تھا. وہ آپ کو ایک قاعدہ یاد رہنا چاہیے کہ صحابہ اور تابعین میں اکثریت جس کی متقاضی ہو اسی پر عمل ہوتا ہے. یہ قاعدہ آپ کو بخاری میں دیکھیں گے کہ حضرت عمر کچھ کہتے ہیں تو حضرت ابو بکر کچھ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کچھ کہتے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف کا. یہ ہے صحابہ کا اختلاف. تو اختلاف امتی رحمتن. اب ہم فیصلہ کس پر کریں گے؟ جو جمہور کا مذہب ہوگا وہ اسی پر ہم عمل کریں گے. اس قاعدے سے ہمارے اہل سنت چونکہ بے خبر ہیں، پھر خبر لے لو، بخاری پڑھو، آپ کو امام بخاری کا نقل کردہ کہ ایک صحابی کا مذہب اور ملے گا، دوسرے صحابی کا مذہب اور ملے گا، اور صحابی کا مذہب اور ملے گا. مثلا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور معراج پہ گئے نہیں، پھر اماں کی بات نہیں مانو گے؟ ہاں تو صحابہ کے جو ہے نا اختلاف. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ صحابی تھے، مجتہد تھے. پھر حضرت امام حسین اکیلے اور اعلیٰ حضرت نے بے شمار صحابہ کرام کے اقوال نقل فرمائے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسین اپنے اجتہاد سے جو بات فرما رہے ہیں. پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جہاد کے لیے جوان بن کے جائے تو جائز ہے جو جہاد کے لیے، کیونکہ آج کے جہاد جو ہیں وہ تو نہیں ہے کہ سامنے جاؤ تو جہاد ہے بھائی. آج تک وہ دور تھا جو آمنے سامنے لڑتے تھے. پھر اگر سفید اگلے کو جو ہے سمجھ آئے گا کہ یہ مروب ہو جائے گا، بڈھا ہے، انہوں نے پھر خضار لایا میں بھی جوان ہوں، آ جا سامنے مقابلے آ جا. وہ جہاد کے لیے تھا. اب میں نے ناراض نہ ہوں، جہاد کس لیے کرتے ہیں؟ کاکی کے لیے. یہ مجاہد اگر تم ایسے ہو تو پھر ایسے مجاہد مجھے نہیں چاہیے. تو سرکار کی جو حدیث ہے وہ قیامت تک منسوخ نہیں ہو سکتی ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کا لگانا وہ تھا جہاد کے لیے. جہاد آج وہ نہیں ہے. آج آپ کو اگر جہاد کے لیے بلائیں تو آپ جائیں گے نہیں. اگر آپ مجھے جہاد کی نوعیت بتا دیں کہ آپ لگاتے ہیں تو کون سا جہاد کرتے ہیں، یہ پہلے مجھے ثابت کر دیں، جواز کا فتویٰ میں دے دوں گا. چلو یہ دیکھو کاغذ بھی آپ کے ساتھ نہیں ملا. واہ بھائی جان واہ. یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے السلام علیکم لکھا ہے. بدعت مکروہ جو اجماع علماء سے کیا ہے ہاں اجماع علماء سے اضافہ. اچھا نہیں مطلب ہے یہ کال کا جو سبق ہے انہوں نے سمجھا نہیں. اجماع امت بھی سرکار نے ارشاد فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، جو میری جماعت کے زیادہ لوگ ہوں تم اس کی تابعداری کرو. آگے فرمایا من شذ فی النار، جو ان سے اکیلا ہو گیا وہ جہنم میں گیا. یہ حدیث سے ثابت ہے.
اسی لیے جو اجماع امت کے خلاف کرے گا وہابی اجماع امت کے قائل نہیں ہے، شیعہ اجماع امت کے قائل نہیں ہے، اسی لیے آپ ان کو دلائل دیں گے کہ بھئی سرکار نے، میں نے اسی لیے تو آپ کو حوالہ دے دیا، ساری باتیں تو ایک وقت نہیں ہو سکتی ہیں نا، میں نے آپ کو الاعتصام بالسنہ کا حوالہ دیا، سرکار نے فرمایا جو ڈھیر سارے ہیں ان کے پیچھے لگے رہو۔ ڈھیر سارے کہاں ہیں؟ دیکھو معین الدین اجمیری اکیلے نے 90 لاکھ کو ہندی کو مسلمان بنا دیا ہے، اکیلے نے۔ تو یہ ہے وہ کہیے کہ سارا دن بسترے اٹھا کے پھرتے رات کو جب گھر میں آتے ہیں تھکے ماندے تو ان کو کہو باہر سو، کہتے ہیں نہیں مسجد میں سوئیں گے۔ جب مسجد میں سوئیں گے دال کھاتے ہیں چنے کی، تو دونوں طرف کی مشین چالو ہو جاتی ہے۔ پھر جو دروازہ صبح کو کھولو خدا پناہ دے، یہ ان سے پوچھو کہ پھر مسجد کیسی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اجماع کے پیچھے لگنا چاہیے، نہ کہ چند ٹوٹروں کے پیچھے، معین الدین اجمیری کے پیچھے چلو، حضرت عبد القادر جیلانی کے پیچھے چلو۔ یہ ہے ان کے خلاف کرنا مکروہ تحریمی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے قرآن مجید میں جمع کا صیغہ کئی جگہ فرمایا۔ اچھا انا انزلناہ، بھئی آپ کیونکہ تفسیریں نہیں پڑھی، یا تو بچے ہیں یا تو آپ نے یہ ہے کہ انہوں نے نام لکھ دیا ہے، اچھا کیا ہے، صفدر حسین رضوی، چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے۔ سنو، یہ اللہ کریم جہاں جمع کا صیغہ استعمال فرماتا ہے وہاں ملائکہ کو ساتھ ملا کر کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے الفاظ کو ساتھ ملا۔ نازل کس نے کیا ہے قرآن کو؟ اللہ کہتا ہے نازل میں نے زمین پہ تھوڑے آ کے رکھ دیا ہے، درمیان میں میرے کئی فرشتے اس کو لے کر آئے ہیں، کوئی آسمان پہلے پر لے آئے ہیں، کوئی میرے محبوب کے پاس لے آئے ہیں۔ تو یہ جمع کا صیغہ اللہ کی ذاتی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ اپنے بندوں کو ملا کر اپنے ساتھ کے بندوں کا کام بھی میرا کام ہے۔ یہ تو سنی کی دلیل ہے، فرمایا کہ تم بندوں کو خدا سے جدا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بندے خدا نہیں لیکن جلوہ حق سے جدا نہیں۔ یہ تو اللہ نے فرشتوں کے لیے کہا ہے، لیاؤ جلدی کرو بنڈل باندھ رکھے۔ اچھا، تمام مسلمان پر جہاد فرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی میں درد ہو تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو میں کب کہتا ہوں کہ آپ باب المدینہ میں بیٹھے رہیں، بسترا باندھیں چلو کشمیر، تو یہ فرض کفایہ ہے۔ سنو، آپ چونکہ بچے ہیں لکھ دیتے ہیں ایسے کہ بھائی چلو مولوی وہ ایسی نکمہ جو آیا ہے، بھائی آپ کو سمجھا بھی کرو نا، یہ جہاد فرض کفایہ ہے، جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ چند دوستوں نے جو جنازہ نماز پڑھ لی دوسروں پر فرض کفایہ کی فرضیت ٹل گئی، ایسی جو ہمارے دوست وہاں لڑ رہے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے اوپر کی فرضیت ٹل گئی ہے، یہ فرض کفایہ ہے، فرض اہم نہیں۔ چلو، اللہ 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 اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت صاحب اعلان فرمائیں یہ کتاب بدعت مسجد کے، یہ اعلان ہے مسجد میں اعلان کرنا گناہ ہے، بھائی کتاب ہے آپ بھائی اس کو یوں کرو، چلو میں تعویل کر دوں کیونکہ سننی بیٹھا بیچارہ۔ سنو، آپ یہ کہیں کہ ہم پیسے اس کو دے رہے ہیں نذرانہ، وہ یہ کہے کہ میں اپنے دوست کو دے رہا ہوں ہدیہ، اعلان نہیں ہونا چاہیے مسجد میں، ویسے بتا دیا میں نے۔ حضرت قبلہ استاد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرض کے بعد ہماری مسجدوں میں 3 کلمہ پڑھا جاتا ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ بخاری شریف باب نماز کے فراغت کے، یہ بخاری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فراغت کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس، آپ کو اللہ مدینے لے جائے مسجد نبوی دکھائے، حضور نبی پاک کا یہ محراب منبر ہے اور حضور کا وہ وہاں گھر ہے، اتنا جیسے کہ وہ آخری سطح نظر آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماسی کے گھر خالہ کے گھر میں رہتا تھا، ہم سرائکی میں ماسی خالہ کو کہتے ہیں، خالہ کے گھر میں تھا، تو میری خالہ مجھے چھوٹا تھا میں بیٹھا بٹھایا، اٹھو نماز ہو گئی، میں اٹھ کے بیٹھا تو حضور فارغ ہو چکے تھے، تو روزانہ میں اپنی خالہ کے گھر سے سنتا، وہاں سے زور سے نماز کی فراغت کے بعد کہتے لا الہ الا اللہ 3 بار، سبحان اللہ اللہ، یہ بخاری ہے۔ اب یہ دیوبندی ہے شتر مرغ، کہہ دو سبحان اللہ۔ ان کو اگر حدیث کو سناؤ تو کہتے ہیں ہمیں فقہ دکھاؤ، فقہ دکھائیں تو کہتے ہیں ہمیں حدیث دکھاؤ، یہ عجیب لوگ ہیں۔ تو میں نے ایک کتاب اس پر لکھی ہے دیوبندی شتر مرغ۔ تو حدیث بخاری جب آ گئی ضمانت دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، جب آپ یہ نہیں بس ختم ہو گئے، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نہ گونگے، زور سے
ماشاء اللہ، بس ٹھیک ہے، اچھا ہاں ماشاء اللہ. وہ دیکھو یہ جو لکھا ہے، سنو اس کا سوال کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو جہنم میں ڈالنا چاہے گنہگار کو تو اس کو پھر بہشت میں بھیج دے، تو یہ امکان کیسے ثابت ہو گیا؟ لو سمجھیے، یہ مولوی رشید احمد نے لکھا ہے، اس کا حوالہ دے رہا ہے بچہ کہ مثلا بھائی اللہ تعالیٰ ہاں خیر کرے میرے جرم ثابت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا وہ ایسی جو ہوا چھوڑو اس کو بہشت میں بھیج دو. حالانکہ قانون تو یہ بنایا کہ جو مجرم ہوگا اس کو دوزخ میں بھیجو، ہے نہیں یہ عام ہے. وہ اس نے یہ سوال لکھا ہے رشید احمد گنگوئی نے، اور بلکہ اس نے سب نے یہ لکھا ہے جوز المقل میں. تو ایک ہوتا ہے وعد، ایک ہوتا ہے وعید، ایک ہوتا ہے وعد، ایک ہوتا ہے وعید. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وعید کسی سے معاف کر دے تو اس کا فضل ہے. اس میں علامہ قادمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خوب اس بات کو چھیڑا ہے. فرمایا ایک ہوتا ہے وعد، ایک ہوتا ہے وعید. وعد جو اللہ کا ہے وہ کبھی نہیں بدل سکتا، ان وعد اللہ حق، لیکن جو وعید ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اپنے مجرم کو دوزخ میں نہ جانے دے، اس کو بہشت عطا کر دے، تو یہ اس کا فضل ہے. تو یہ جو سوال بھی صحیح ہے، جواب بھی میں نے آپ کو دے دیا ہے. جی جلدی کرو جی، بسم اللہ. جی ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اس کو جنت سے باہر کر دیا، جبکہ حکم فرشتوں کو تھا، اور یہ تو فرشتوں سے نہیں تھا، تو پھر کیوں نکالا گیا؟ میرے عزیزو سنو، للاکثر حکم الکل، یہ قاعدہ آپ کیونکہ عربی پڑھی ہے شاید، تو اس کا جواب ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ جنوں میں سے تھا، اور پھر جب جنوں میں سے تھا تو اس نے نیکی کی تو اللہ نے اس کو اس جماعت میں ملا دیا، یہ حکمن فرشتوں میں داخل ہو گیا. یہ پہلا جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ کتاب پڑھیں، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا بار بار دیا ہے حوالہ، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ جنات میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں، فرشتوں میں سے بھی ہے. تو جنات کی ایک قسم ملائک میں بھی شامل کی گئی، تو وہ ایک اقسام میں سے ایک قسم ہے. تو اسی لیے اللہ کا حکم عام جو تھا کہ جو بھی اس جماعت میں شامل ہے وہ یہاں سے نکل جائے. جلدی کرو ماشاء اللہ. اچھا نظر وہ صرف اللہ کے لیے. اچھا سنو، میں ایک قاعدہ اور بھی عرض کر دوں کہ جب بات میری آئے اس بات کو مکمل کرنے کے بعد جب سوال ابھریں تو پھر کرو. ابھی ہم نے نظر کی بات کو نہیں چھیڑا ہے، اب پھر بھی سمجھ لیں میں نے 2 کتابیں اس پر لکھی ہیں، تو ایک کی کتابت ہوئی ہے، ایک کی ہونی چاہیے ہو گئی. تو نظر 2 کے معنی 2 ہیں، نظر بمانی ہدیہ، نظر بمانی ہدیہ. اور یہ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک رسالہ لکھا ہے نظریہ، نون زار رے یہ ہے نظریہ، شاہ رفیع الدین. اور وہ نصرت العلوم گکھا دیوبندیوں نے خود اس کو چھاپا ہے. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ نظر 2 قسم ہوتی ہے، ایک نظر جو صرف اللہ کے لیے، دوسری نظر وہ جو بمانی ہدیہ ہے، اور تیسری قسم یہ ہے کہ نظر تو اللہ کے لیے ہو، وسیلے کے طور دوسرے کا نام وسیلے کے طور بنایا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے. میں ایک حوالہ قرآن کا دے کر اس بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ میری یہ بات آ رہی ہے. دیکھیے بی بی مریم کی والدہ نے منت مانی تو خدا کے لیے مانی تھی کہ نہیں مانی تھی، لیکن درمیان میں انہوں نے بیت المقدس کا وسیلہ بنایا. انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، یا اللہ میں منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہے بیت المقدس کے لیے. اب بیت المقدس خدا ہے کون نہیں، خدا کا گھر ہے، ہم اس کو گھر خدا کا مانتے ہیں. تو خدا کا گھر جو ہے وہ وسیلہ بن سکتا ہے، تو جس کے گھر میں خدا بستا ہے وہ کیوں نہیں وسیلہ بن سکتا ہے؟ خدا کا گھر وسیلہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا سنو، آپ نے ہدایت الناف کافی اشرا جامی نہیں پڑھی ہے، اسی لیے میں وضاحت کروں تو مجھے ہدایت الناف دو، میں آپ کو پڑھانے شروع کر دوں، دورہ ختم. دیکھیے مصدر ہے نا، مصدر ذرا بھائی حضرت ضربن، جس نے لکھا وہ میرے قریب آ کے بیٹھے، میں اس کو ایک ضربن، تو ضرب جب تک نہیں ہوگی یہ کہتا ہے اس کی وضاحت کرو.
تو بہتر تو تھا میرے ساتھ بیٹھاؤ میں بتاؤں. اب ضرب ہے، یہ ضرب ہے، حقیقی ضرب ہوئی جب تک کہ درمیان میں میرے مضروب نہ ہو. جب تک کہ مضروب نہ ہوگا ضرب کا اظہار نہیں ہو سکتا. اس کا نام محمول ہے. بھئی دیکھو کھانا رکھا ہوا ہے، جب تک کھانے والا نہ ہوگا کھانے کا ہے بھی کام. تو یہ محمول یوں ہوتا ہے کہ جب تک کہ کسی کا اس کا تعلق نہ ہوگا اس وقت تک اس کے ذات کا ظہور مصدر کا ہو سکتا ہی نہیں ہے. اب پھر اس کو سمجھتے جائیے کہ پانی ہے پینے کے لیے، پینے والا نہ ہو تو پانی پینے کا کوئی کام ہوگا؟ نماز ہے نمازی کے لیے، جب تک نمازی کا وجود نہیں ہوگا نماز کا وجود ہو سکتا ہے. یوں سمجھ جائیے. چلو اچھا. اتلم بعد ذلک زنیم آپ نے دیدہ موضع کشیدہ. ابھی 29ویں پارے میں آیت آ رہی ہے، ابھی دیکھو آپ کو جلدی تو نہیں ہے. یہ 29ویں پارے میں آئے گا زمین کے من ہے ولد زنا، وہاں تحقیق کریں گے. تو آپ میں نے ابھی آج قاعدہ بتا دیا ہے، امید ہے کل آپ ایسے سوال لے آئیں گے جو آپ کو مفید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مربوط سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. الحمد للہ رب العالمین. سب خوبی اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا. الرحمن الرحیم. بہت مہربان رحمت والا. مالک یوم الدین. روز جزا کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہم کو سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. وہ جو بے دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اتارا صلی اللہ علیہ وسلم اور جو تم سے پہلے اتارا اور آخرت پر یقین رکھیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پیچھے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ عز و جل نے ان کی بیماری اور بڑھائی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ سنتا ہے وہی فسادی ہے مگر انہیں شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسا اور لوگ ایمان لائے تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، اور وہ سودے کی راہ میں جانتے ہی نہ تھے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا۔ صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ بہرے، گونگے، اندھے تو پھر آنے والے نہیں۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔